بلوچستان کے ایک شہر میں دن دہاڑے مرکزی بازار کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ 8 سے 9 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، 2 سے 3 گاڑیاں آتی ہیں، جدید ہتھیار ان کے پاس ہوتے ہیں، فائرنگ ہوتی ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے، بینک کے کاؤنٹرز خالی ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اتنی آسانی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کچھ بات ہی نہیں کر رہا۔ آخر دہشت گردوں کی طرف سے پنجگور ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا اور پنجگور میں جو کچھ ہوا ہے اس سے متعلق رپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پورے واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم، آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں، چتکان بازار ہے، بسم اللہ چوک کے قریب پنجگور کا یہ علاقہ ہے۔ یہاں پر پولیس رپورٹ کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے کہ 8 سے 9 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں، 2 سے 3 گاڑیاں آتی ہیں۔ دہشت گردوں کی تعداد سے متعلق بتایا جا رہا ہے، کہیں پر 50 کا ذکر آ رہا ہے، کہیں پر 60 کا اور کہیں پہ 100 کا نمبر بھی آپ کو مل رہا ہے۔ عینی شاہدین یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دہشت گردوں کے پاس جدید قسم کے ہتھیار تھے، راکٹ لانچرز تھے، کلاشنکوف تھی اور گرینیڈ لانچرز جو ہیں وہ بھی ان کے پاس تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، ان دہشت گردوں کی طرف سے آتے ساتھ ہی پہلے جو مرکزی بازار ہے، چتکان بازار اس کا نام ہے، بسم اللہ چوک کے قریب، یہاں پر آ کر اپنا ایک پورا حصار کھینچتے ہیں تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ یہ علاقہ اب پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور انہوں نے آ کر 3 بینکس کو نشانہ بنایا، وہاں سے نقدی لوٹی یا پھر لوٹنے کی کوشش کی۔ ابتدائی سطح کے اوپر جو نام 3 بینکس کے سامنے آ رہے ہیں ان میں حبیب بینک ہے، HBL ہے، ان میں میزان بینک ہے، ان میں MCB بینک ہے۔ کیا تینوں بینک ہی متاثر ہوئے ہیں؟ کچھ رپورٹس کے مطابق یہ 2 بینک متاثر ہوئے ہیں، میزان بینک اور حبیب بینک متاثر ہوئے ہیں، MCB بینک کی بچت ہو گئی ہے، لیکن کچھ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ نہیں، تینوں بینک سے نقدی لے کر دہشت گرد فرار ہوئے ہیں۔ اور کتنی نقدی لے کر فرار ہوئے ہیں، اس حوالے سے کیا رپورٹس آ رہی ہیں؟ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو میزان بینک ہے وہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ 8 کروڑ 65 لاکھ لے کر فرار ہوئے ہیں، اور HBL بینک سے 2 کروڑ 7 لاکھ لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ MCB بینک سے تقریباً 4 کروڑ 82 لاکھ دہشت گرد یہ لوٹ کر فرار ہوئے ہیں، اور ان کی کل مالیت اگر دیکھا جائے تو یہ 15 کروڑ 54 لاکھ روپے بنتے ہیں، جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ پنجگور کے مرکزی بازار چتکان بازار سے وہاں پر موجود یہ تینوں جو بینکس ہیں یہاں سے اتنی مالیت یہ دہشت گرد لے کر فرار ہو گئے ہیں۔ اب رپورٹ کے مطابق اطلاع ملتے ہی CTD سیکیورٹی فورسز یہاں پر پہنچتے ہیں، دہشت گردوں کا حصار توڑا جاتا ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے، اور سول ہسپتال چوک کے قریب تقریباً بتایا یہ جا رہا ہے کہ دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 40 سے 45 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اس میں ایک CTD کا سیکیورٹی اہلکار ہے، درا خان اس کا نام بتایا جا رہا ہے، وہ شہید ہوا ہے، اور ایک عام شہری دکاندار امان اللہ یہ شہید ہوا ہے اس فائرنگ کے تبادلے میں۔ اور اس میں قابل اعتماد رپورٹس کے مطابق کتنے دہشت گرد اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں یہ نمبر ابھی تک واضح نہیں ہے، کہیں پر 6 کا نمبر مل رہا ہے، کہیں پر 10 پر، کہیں پر 12 کا نمبر مل رہا ہے، اور کہیں پر اس سے کم کا نمبر بھی رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ پنجگور ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ ہم نے اس کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ پنجگور ایک تو انتہائی حساس ضلع ہے بلوچستان کا، اور یہ ایران کی سرحد کے بالکل قریب ہے، یعنی چاہ بہار بارڈر پوائنٹ تک فاصلہ 95 کلومیٹر تک یہ بنتا ہے، اور یہ اپنے جغرافیہ کی وجہ سے اتنا پیچیدہ قسم کا یہ راستہ ہے، یہاں پر فاصلہ بہت زیادہ ہے، یہاں پر آبادی کم ہے، اور یہ دونوں چیزیں یہاں پر ریاست کے کنٹرول کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ یہاں پر ریاست کا کنٹرول اس حد تک اس طرح نہیں ہو پاتا، تو ایک مشکل راستہ ہے، ایک مشکل علاقہ ہے، ایک مشکل ضلع ہے۔ اب اس کے اندر مرکزی بازار کو نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کی وجہ نفسیاتی اثر ہے، تاکہ ریاست پاکستان کو یا سیکیورٹی فورسز کو یہ پیغام دیا جا سکے دہشت گردوں کی طرف سے کہ دیکھیں، ہم نے دور دراز کسی پہاڑی علاقے میں خاموشی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ ہم نے دور دراز علاقے کے اندر تو کیا ضرور، لیکن اس کے مرکزی بینک کو نشانہ بنایا یا مرکزی بازار کو نشانہ بنایا تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ آپ کی تو جو رسائی ہے، ایکسس ہے، وہ تو مرکزی بازاروں کی حد تک بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بروقت کارروائی کی گئی ہے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی طرف سے بھی سیکیورٹی فورسز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال نقصان تو ہو گیا ہے۔ اب اپریشیٹ کس وجہ سے کیا گیا؟ یہاں پر سیکیورٹی فیلئر بھی آپ کو عملی طور کے اوپر نظر آتا ہے۔ جو چیز سامنے ہے اس کے اوپر ضرور بات بھی کرنی چاہیے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے جو بلوچستان کے اندر کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کا پیٹرن آپ کو تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے بتایا یہ گیا کہ مکران ڈویژن اور بلوچ اکثریتی علاقوں میں دہشت گردوں کی طرف سے جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اب چاہے وہ کالعدم BLA کرے، BRA کرے یا پھر BALF کرے، یہ اب زیادہ تر بینکس کو نشانہ بناتے ہیں۔ وہاں پر پیسے جو موجود ہوتے ہیں یہ ان کو لوٹتے ہیں، اور ان کے اس پیٹرن کی وجہ سے وہاں پر جو بینکس ہیں انہوں نے بھی کیش رکھنا بڑی تعداد کے اندر کم کر دیا ہے۔ سپٹمبر کے اندر بھی یہاں پہ رپورٹ ہوا ہے کہ ایک بڑی جو واردات ہے وہ کی گئی تھی، اور اس میں جو تفصیل سامنے آتی ہے یہ کیا گیا تھا ضلع پنجگور کے قریب ہی جو کیچ کا علاقہ ہے، یہاں پر رقم منتقل کرنے والی 2 گاڑیاں تھیں جو 22 کروڑ روپے لے کر جا رہی تھیں، انہیں بھی لوٹ لیا گیا تھا دہشت گردوں کی طرف سے۔
इससे पहले मई के अंदर भी एक बैंक को लूटा गया था और वहां से तकरीबन 2 करोड़ या इससे जायद की जो रकम है वो दहशतगर्द लेकर फरार हो गए थे। तो अब आपको ये एक पैटर्न नजर आता है कि बलूचिस्तान के अंदर वहां पर निजी बैंक को लूटा जाता है या फिर रियासती वसाइल को लूटा जाता है। कभी नेशनल बैंक को भी एक बार लूटा गया था और अब ज्यादातर जो रिपोर्ट हो रहा है कि वो निजी जो बैंक्स हैं उन्हें लूटा जा रहा है। ये आपको बलूचिस्तान के अंदर पैटर्न अब तब्दील होता हुआ नजर आता है दहशतगर्दों का। इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं और उभरकर सामने आते हैं और जाहिर है यहाँ पर देखना यह है, जैसा कि मैंने कहा कि बलोच अक्सरीती इलाकों के अंदर ये पैटर्न आपको तब्दील होता हुआ नजर आता है। इससे पहले भी हमने मुमकिना तौर पर बहुत पहले एक वीडियो के ऊपर बात की थी कि बलूचिस्तान के जो अपनी पुलिस है, जो FC एहलकार हैं, बिलखुसूस जो वहाँ के ज़्यादातर मकामी हैं, वो इन कार्रवाइयों का उनको इल्म होने के बावजूद भी वो इस हद तक कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके कनेक्शन, उनके घर, उनकी बरादरी, सारा कुछ दहशतगर्दों के पास रिकॉर्ड में होता है। तो इसलिए वो भी हिचकिचाते हैं खौफ के मारे। इस खौफ को भी खत्म करना है और एतमाद बहाल करना है और उसके साथ साथ एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी का मजबूत, क्योंकि CTD को हाल ही में एक्टिव किया गया। CTD अब आपको एक्टिव नजर आ रही है बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन उसको मजीद मजबूत भी करना है और खुफिया मालूमात के साथ लिंक भी करना है ताकि ऐसी जो कार्रवाइयां हैं दहशतगर्दों की तरफ से जब मनसूबाबंदी की जा रही है तो उससे पहले कि वो करें, वो पहले ही उनके नेटवर्क को नाकाम बनाना होता है। इसी सूरत में ये जो कार्रवाइयां हैं ये नाकाम हो सकती हैं। तो ये एक अफसोसनाक चीजें हमारे सामने आ रही हैं और मैं ये हैरान हुआ देखकर कि पाकिस्तान की किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर इसका जिक्र ही उस तरह से नहीं किया जा रहा। मकामी यूट्यूबर्स इसके ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं, वो भी मुख्तात अंदाज के मुताबिक, और या फिर जो इन तमाम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों को जो कवर कर रहे हैं उनके हवाले से आपको रिपोर्टिंग होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कहीं किसी वेबसाइट के ऊपर हल्की सी खबर ही सामने आ रही है, लेकिन मजमूई सतह के ऊपर इसके ऊपर बात नहीं की जा रही कि ये इतना बड़ा और खौफनाक किस्म का हमला करने की कोशिश की गई। इसमें उस हद तक कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन बहरहाल वसाइल तो ज़ाया हुए। एक बड़ी रकम है, 15 से 16 करोड़ रुपए भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन 15 करोड़ रुपए का जो नंबर है ये ज़्यादा इसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये काबिल तस्दीक हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा और अफसोसनाक वाकया है पंजगोर के जो मरकजी इलाका है, मरकजी बाजार है, चितखान बाजार में ऐसे वाकये का होना, और यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेज अभी तक सर्च ऑपरेशन भी कर रही हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि पंजगोर का जो इलाका है, ईरान इसराइल वॉर के दौरान भी ईरान की तरफ से भी कुछ खुफिया मालूमात पाकिस्तान को प्रोवाइड की गई थी और उस मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से पंजगोर में एक ऐसे मकाम के ऊपर हमला किया गया था कि जहां पर एक पूरा नेटवर्क था, जहां पर ये पूरी तरबियत हासिल कर रहे थे। अपने पूरी माली वसाइल के हवाले से इन्होंने एक सप्लाई चेन बनाई हुई थी जहां पर ये अपने वसाइल को इकट्ठा किया करते थे। उस पूरे घर को, उस पूरी महफूज पनागाहों को कंट्रोल में ले लिया था रियासत पाकिस्तान की तरफ से। अब चूंकि पंजगोर का जोग्राफिया भी मैंने आपके सामने रखा है कि इंतहाई पेचीदा है, इसलिए यहाँ पर जो दहशतगर्द अनासिर हैं बड़ी आसानी के साथ रह भी लेते हैं क्योंकि आबादी यहाँ पर कम है और फासले बहुत दूर दूर तक हैं, लंबा एक एरिया है। तो यहाँ पर ये अपनी महफूज पनाहगाहें पहाड़ों के अंदर या दूर दराज इलाकों के अंदर, वीरान या गुंजान आबाद इलाकों के अंदर बना लेते हैं। तो ये चैलेंज तो ज़रूर मौजूद है, लेकिन इसके इंसदाद के लिए इकदामात भी करने होंगे और मौसर करने होंगे, तेज़ी के साथ करने होंगे। और बिलखुसूस हमारे जो खुफिया मालूमात का एक पूरा सेटअप है, नेटवर्क है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल होना पड़ेगा ताकि ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल के अंदर उनकी इंसदाद की जा सके, उन्हें रोका जा सके। तो ये अब तक की वो अपडेट्स हैं कि पंजगोर के अंदर क्या कुछ हुआ है, इसकी पूरी तफसीलात हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इजहार ख्याल कीजिएगा। या आपको लगता है कि पंजगोर का इंतखाब इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि वहाँ पर जोग्राफिया का बेनिफिट हासिल है दहशतगर्दों को, या फिर सिक्योरिटी की नाकामी आपको नजर आती है? इन दोनों में से आपकी क्या राय है? आपने ज़रूर कमेंट में इजहार ख्याल करना है, वीडियो को लाइक करना है,